ہاں وَيُعَلِّمُهُمُ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن آیت قرآنی کی تلاوت، تزکیہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے اس دور کا جاہلی معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ، سب سے مہذب معاشرہ بن گیا۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی مولوی، کسی ڈائری اور کسی دنیا کے یورپ اور امریکہ سے متاثر شخص کی تعلیمات کے ذریعے سے یہ ممکن نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ نبی کے طریقے میں ہی نجات ہے۔ تو اب تعلیم و تربیت کرنی ہے، دین پر عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عقیدہ اختیار کرنا ہے، یہ تو سب لوگ کہتے ہیں۔ اب لوگ جب یہ کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ اس مسلک پہ، وہ اس طریقے پہ، جو جس راستے پہ ہے چلنے دیا جائے، سب تو دین پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے۔ سیلاب سے بچنا ہے، خشک سالی سے محفوظ رہنا ہے، مندی کا علاج کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، نعمت، نصرت کا حقدار بننا ہے تو دین کو اختیار کرنا ہوگا، اور اسی دین کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جو لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہے، فرقہ بندی ہے، وہ نہیں چلے گا۔ تو یہ اختلاف کی بنیاد پر میں نہیں بیان کر رہا ہوں، مسائل کے حل کی بنیاد پر کہ 73 فرقے ہوں گے، کون سا نجات پائے گا؟ وقت لمبا نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کروں، انتہائی اختصار کے ساتھ مغزی کی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق دے۔ ترمذی کی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيل، میری امت پر ضرور بضرور وہ حالت اور کیفیت آئے گی، وہ صورتحال آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، بالکل ایک جوتا دوسرے جوتے کے جیسے ہوتا ہے، ہو بہو ایک دم بنی اسرائیل میں جیسا ہوا تھا میری امت میں بھی ہوگا۔ اس کی ایک مثال بھی دی آپ نے اس روایت میں، دوسری روایتوں میں دوسری مثالیں ہیں۔ کہا حتی ان کان منہم من اطاع امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص رہا ہو جو علانیہ کھلے عام اپنی ماں کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہو، اپنی ماں کے پاس آیا ہو، تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کے اگلا جملہ ہے وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت إِلَى 72 فرقہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى 73 فرقہ، فرقہ نہیں ملہ کا لفظ ہے اس حدیث میں، کہ 72 ملت میں بٹے، میری امت 73 ملت میں جماعتوں میں بڑھ جائے گی، کلھا فی النار۔ یہ جملہ بہت لوگوں کو کھٹکتا ہے اور اس بنیاد پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیں، جبکہ یہ تعدد طرق سے ہے۔ 20 محدثین نے اس کو صحیح کہا، علامہ ابن تیمیہ نے محفوظ کہا، علامہ سیوطی اکیلے ہیں جو کہتے ہیں کہ متواتر ہیں۔ امام ترمذی، امام حاکم، امام بہقی، امام بوصیری، ابن وزیر، ابن حزم، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسے صحیح کہتے ہیں۔ تو کہا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں، شاید اس کا موقع نہ ملے، وہاں میں نے کی تھی کہ یہ جہنم میں جانے والا ہر کوئی جو ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے کہ مشرک اور کافر شرک اکبر والا جیسے ہمیشہ ہمیشہ رہے ویسا ہی یہ بھی ہو۔ جن کی گمراہی شرک اکبر اور کفر اکبر کے درجے کی ہوگی وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جن کی اس سے کم درجے کی ہوگی ان کا معاملہ گناہ کبیرہ کی طرح ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے تو نکالے جا سکتے ہیں یا اللہ کی طرف سے معاف کیے جا سکتے ہیں، وہ جہنم کے مستحق تو ہیں۔ یہ تھوڑی سی مختصر میں نے جو تشریح کی دماغ میں رکھیے گا، کبھی موقع سے تفصیل سے گفتگو۔ کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ پوچھا گیا وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون سی ہے؟ قالا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ ترمذی کی اس روایت کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ یہ روایت الگ الگ الفاظ میں صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی اور حسن درجات سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اگر آپ اس پر ہلکا سا بھی غور کریں تو 2-3 موٹی موٹی باتیں تو اس سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو ڈرایا ہے کہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ایک فتنہ ہوگا،
اور ان ٹکڑوں میں 72 جو ہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، 73 میں سے 72۔ تو اس سے کیا مقصود حاصل ہوتا ہے؟ ہم اس سے ڈریں، ہم اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ڈریں گے تو اس کا ڈر کا حاصل اور فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم حق کی تلاش کریں، اس منہج اور طریقے کو ڈھونڈیں جو نجات پانے والا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہاں اتنے بڑے بڑے اصحاب جو بہت دستار ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اتنے لوگ مانتے ہیں، ان کے بارے میں واقعات بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے بزرگان پیر صاحب ایسے ہیں جو ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، اس وجہ سے یہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ چیزیں جو معیار نہیں ہیں۔ دجال بھی بہت سارے شعبدے بتائے گا، اس کے شعبدوں کو دے کر جو ایمان لائے گا وہ کافر ہوگا۔ شعبدوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، یا کرامات جو سچی جھوٹی ہے اس کی بنیاد پر، کچھ سچ بھی ہے کچھ جھوٹ بھی ہے۔ کیا مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار بتایا؟ ما انا علیہ واصحابی، ایک جملہ، ایک کتاب جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس ایک جملے پر آپ رکھیے اور پرکھیے۔ میں پھر سے بتاؤں کہ یہ سیلاب سے بچانے کا طریقہ بھی یہی ہے، اللہ کے دنیا کے عذاب سے بچانے کا بھی ذریعہ یہی ہے، آخرت کے بھی۔ اور ہمارے یہاں میں نے کہا کہ ہم لائٹلی لیتے ہیں۔ جہنم کی آگ ڈامر سے زیادہ کالی، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت۔ ہاں، کوئی چلا جائے تو اس میں موت نہیں آئے گی، چمڑیاں نئی نئی پیدا کی جائیں گی۔ اس کے عذاب کے کھانے پینے کی چیزوں کا جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اسے پڑھ کر اگر تصور کر لے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ 72 73 فرقے والی جو حدیث ہے، یہ بیان ہے، اس کو بیان کرنا اختلافی مسئلہ ہے، اس سب میں مت پڑھو۔ نبی نے بیان کیا، مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ مت پڑھو، نبی نے بلا وجہ بیان کر دیا۔ یہی حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں آپ کئی حدیثوں اور قرآن کی کئی آیتوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ جہاں یہ حدیث صحیح ہے وہاں اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو تائید کرنے والی قرآن کی متعدد آیات ہیں، بہت ساری دوسری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاں، اور گروہوں میں بڑھ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے نا دین کے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو، دین کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر، الگ الگ لوگ الگ الگ رسی نہ پکڑے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلک بھی صحیح، وہ مسلک بھی صحیح، الگ الگ رسیاں پکڑ لو۔ قرآن کہہ رہا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اس کا مطلب جب اللہ کی رسی چھوٹے گی تو فرقہ بنے گا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ ایسے اور بھی کتنی آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث کہ آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہاں، دل دہل گئے، ہاں، گویا کہ وہ رخصتی والا خطبہ تھا۔ ہاں، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ہاں، اور تم پر سمع و طاعت لازم ہے، چاہے تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ معمور کیا جائے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑے، اختلافات کا حل میری سنت کو لازم پکڑے، ان مسائل سے آنکھ بند کر کے کہ وہ بھی صحیح میں بھی صحیح، یہ بھی درست اور وہ بھی درست، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، یہ نہیں چلے گا۔ میری سنت کو، اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا، اللہ کے رسول نے بتایا 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں یہ بھی بتایا کہ ہمارے درمیان سے مسلمانوں کے بیچ میں ہماری زبان بولنے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، دعات علی ابواب جہنم، صحیح بخاری کی لمبی روایت میں۔ ہمارے بیچ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں، تو پہچاننا چاہیے کہ نہیں کہ ہم جس کو بھی دیکھ رہے ہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ جبے دستار والا ہے، لمبی داڑھی والا ہے، اس کو اتنے لوگ پیر مانتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیکار ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان کے کچھ لوگ، کتنے زیادہ چونکنے کی بات ہے، مسلمانوں کے بیچ ہوں گے لیکن جہنم کے دروازے کی طرف بلائیں گے۔ آج کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت جو میرے بعد ہوں گے، وہی ما انا علیہ واصحابی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ایک حدیث دوسری حدیث کے معنی کی تعیین کر رہی ہے۔ اس حدیث کی اگر آپ تفصیل میں جائیں، میں نے گورے گاؤں میں شیخ ابن باز کا پورا قول ترجمہ کر کے سنایا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ اصحاب اہل حق، نجات پانے والا گروہ وہ ہے جو حق پر اکٹھا ہوئے،
حق پر اکٹھا ہوئے. امام بخاری، ابن مبارک، دوسرے دنیا کے دوسرے محدثین کہتے ہیں حق پر اکٹھا ہونے والے جماعت ہیں، چاہے وہ اکیلا آدمی کیوں نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم اکیلے ہو حق پر ہو تو جماعت ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اگر بہت بڑی بھیڑ ہے لیکن اگر باطل پر ہیں تو جماعت نہیں ہے، فرقہ ہے، گروہ ہے، زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نا 73 ہوں گے، تو کیسے 73 ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ایک ہی ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. اب اس راستے سے جو ہٹے گا، جتنا ہٹے گا اتنا فرقہ بنتا جائے گا، الگ ہوتا جائے گا. اور جو اسی طریقے پہ ہے وہ الگ نہیں ہوئے، وہ جماعت ہیں. دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ کون ہوں گے نجات پانے والے، تو اللہ کے رسول نے کہا الجماع، وہ الجماعت ہے. یہ جماعت کون ہے؟ جو نبی کے طریقے سے آپ کے دور سے مسلسل چلے آ رہے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے ان کی لمبی تشریح کی. ان کے جو اوصاف بیان کیے، میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں، علماء کی تصریحات میں ان کی جو اوصاف بیان کیے گئے، اگر اس میں سے ایک ایک جملے کی تشریح کروں تو کم سے کم ایک آدھے خطبے کا ٹائم چاہیے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کے لیے محنت کرتے ہیں، مساجد میں حلقہ بناتے ہیں. حدیث کی آج کل ہمارے یہاں فرصت نہیں ہے لوگوں کو. مسجدوں میں قرآن و حدیث کا درس کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں صحیح غلط کی چھٹائی کرتے ہیں. جو سنتوں سے اور اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، بدعتوں اور اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک ایک جملے کی تشریح کرو، بڑا وقت چاہیے. بدعت اور اہل بدعت سے نفرت یہ اہل حق کی پہچان ہے. پھر سے سنیے، یہ جو لوگ حق پر ہیں نا، ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ بدعت کی اور اہل بدعت کی تائید نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے. آج ہمارے نوجوان گمراہ لوگوں کو لائک کر رہے ہیں. جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس کو سنتے ہیں، مولویوں پر اہل حق پر تنقیدیں کرتے ہیں. جو دین کی خدمت اور توحید اور سنت والا ہے اس کی چھپی ہوئی برائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے نفرت کر رہے ہیں، اہل سنت سے. پورے تحریکی، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، فلاں بدعتی جتنے ہیں، سارے بدعتی. سلف کے اقوال ہیں کہ دنیا کے جتنے باطل پرست اور بدعتی ہیں سب اہل حدیث سے چل رکھتے ہیں، سب اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بدعتیوں کی پہچان ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا. موقع نہیں ہے انہیں کے اقوال کو پیش کروں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تحقیق کر لیجیے. یہ پہچان ہے.